ایران میں بھی پاکستان کی طرح حقیقی آزادی کا نعرہ، جس طرح پاکستان میں 2011 سے لے کر 2018 تک دھرنے دیے گئے، شہر بند کیے گئے، وہی حرکتیں ایران میں، مگر وہاں پر مظاہرین کی طرف سے اسرائیل کے جھنڈے لہرانے اور لگانے سے ساری سازش کھل کر سامنے آ گئی۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں جو حقیقی آزادی کا نعرہ دیتے ہیں؟ یہ حقیقی آزادی ہوتی ہے یا حقیقی تباہی؟ ایران بھی حقیقی آزادی کے نعرے پر اسی طرح قابو پانے جا رہا ہے جس طرح پاکستان نے کافی حد تک پا لیا۔ آئیے اس ویلاگ میں دیکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان ہی نہیں بلکہ حقیقی آزادی کے اس نعرے نے لیبیا، عراق، سوڈان، یوکرین، وینزویلا اور افغانستان تک وہاں پر کیا تباہی مچائی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اور اپنے ویلاگ کے ساتھ بڑا اہم موضوع حقیقی آزادی، یہ نعرہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان میں 2011 میں متعارف کروایا گیا، جب انہوں نے 30 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور میں ایک جلسہ کیا اور کہا کہ جناب یہاں پر آپ پرانی تمام جو قیادتیں ہیں ان سے حقیقی آزادی حاصل کر لیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دھرنے ہوئے، شہر بند کرنے کی کالز دی گئیں، پھر ایک ایسی حکومت بنا دی گئی جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر، ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچا دیا۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھدار تھی، اس نے اقدامات کیے اور اس تمام سازش کو رول بیک کر دیا، چیزوں کو سنبھال لیا گیا۔ مگر کیا یہ حقیقی آزادی کا نعرہ جو اب ایران میں لگایا جا رہا ہے یا اس سے پہلے پاکستان میں لگایا گیا، کیا کوئی نیا نعرہ ہے؟ اور اس نے، میں اگر دنیا کے بہت سارے ممالک کی آپ کو مثالیں دوں تو وہاں پر کیا رنگ دکھائے ہیں، آئیے باری باری جائزہ لیتے ہیں۔ لیبیا میں معمر قذافی کی 1969 سے لے کر 2011 تک حکومت قائم رہی۔ اس حکومت کے دوران یہ افریقہ کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ اگر میں لیبیا کے عوام کو موجود جو سہولتیں ہیں ان کو بیان کروں تو وہاں پر تعلیم مفت تھی، بلکہ ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی۔ صحت کے ساتھ ساتھ بہت ساری دیگر سہولتیں جو تھیں وہ بالکل مفت تھی۔ سب سے بڑی بات کہ رہائش تک ریاست کی ذمہ داری تھی۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو تھا وہ افریقہ کے بہت سارے ممالک میں بہت آگے تھا۔ فی کس آمدن کے حوالے سے بات کر دیں تو وہ بھی افریقہ میں ٹاپ پر تھی۔ لیکن وہاں پر لوگوں کو ایک نیا نعرہ دیا گیا کہ حقیقی آزادی چاہیے اور معمر قذافی کے خلاف ایک بڑی سازش شروع کر دی گئی۔ اس سازش کے پیچھے بھی امریکہ تھا، اسرائیل تھا۔ اور جب لیبیا کو 2011 میں حقیقی آزادی ملی، یہ وہی دن تھے جب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف حقیقی آزادی کی جدوجہد شروع کر رہی تھی، اور اس کے بعد لیبیا میں مسلح ملیشیاؤں کا کنٹرول ہو گیا، یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی آئین نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، اور وہ وہاں پر خانہ جنگی والی صورتحال پیدا کر رہے تھے۔ اس خانہ جنگی نے شدید ترین عدم تحفظ پیدا کر دیا۔ لوگ لیبیا سے بھاگنے لگے، انسانی سمگلنگ شروع ہو گئی کیونکہ مفت تعلیم، مفت صحت، مفت رہائش، اس قسم کی ساری سہولتیں ختم ہو گئیں۔ یہ تھی لیبیا کی حقیقی آزادی۔ دیگر ممالک کی طرف جانے سے پہلے میں سوڈان کا کچھ ذکر کرتا چلوں۔ یہاں پر عمر البشیر کی حکومت 1999 سے 2019 تک تھی۔ وہ ایک فوجی آمریت تھی اور 30 سال تک برقرار رہی۔ اس کے خلاف تحریک شروع ہونی ہی تھی، لیکن جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا گیا تو اس نے سوڈان کو کیا دیا؟ جی ہاں، 2019 میں ہونے والی بغاوت کے بعد ایک مرتبہ پھر 2021 میں بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں 2023 سے لے کر 2024-25 تک یہاں پر خانہ جنگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر فوج اور نیم فوجی دستے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ شدید عدم استحکام وہاں پر موجود ہے۔ دارالحکومت خرطوم تباہ ہو چکا ہوا ہے، ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال عراق میں بھی پیدا ہوئی، جہاں پر صدام حسین کی حکومت قائم تھی۔ صدام کے خلاف امریکہ نے باقاعدہ طور پہ حملہ کیا، ایک پوری کہانی بنائی، لیکن وہاں پر بھی حقیقی آزادی کا نام ہی لیا گیا کہ صدام حسین کو رخصت کرنا ہے۔ صدام حسین کا دور 1979 سے لے کر 2003 تک رہا، اور 2003 سے لے کر بعد میں اب تک وہاں پر بھی عدم استحکام ہے، اور عوام جو ہیں بنیادی سہولتوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ بیچ میں ایک اور مثال افغانستان کی بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک جو ہے ہمیشہ سے حقیقی آزادی کی تلاش میں ہے، یعنی کہ اس نے ریزسٹ کرنا ہے روس کو بھی، اس نے مزاحمت کرنی ہے امریکہ کی بھی، اور اس حقیقی آزادی کی تلاش نے
اس کو دہشت گردوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہاں پر اسامہ بن لادن بھی مقیم رہا، یہاں سے امریکہ پر حملے کیے گئے اور ٹوئن ٹاور تباہ ہونے کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا اور آج وہاں پر جو صورتحال ہے کہ وہ کسی بھی عالمی قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس حقیقی آزادی نے افغانستان کو بنیادی طور پر دنیا بھر کے دہشت گرد جو گروہ ہیں ان کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہاں سے منشیات پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہے، یہاں سے ٹیرر ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک جو ہے دنیا بھر کی طرف سے تسلیم شدہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حقیقی آزادی ہی کی شکل ہے جو ہمیں افغانستان میں نظر آتی ہے، یعنی مادر پدر آزادی، کوئی پابندی نہیں کسی رول کی، کسی قانون کی، ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا۔ چلے مسلم ممالک کو چھوڑیں، یہ جو کام ہے یہ ایسے ممالک میں بھی ہوا جن کو مسلم کے طور پر ان کی پہچان نہیں ہے، ان کا تعارف نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر مسلم آبادی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں یوکرین کے حوالے سے، اور وہاں پر بھی ایک کامیڈین کو اسی طرح اقتدار ملا کیونکہ وہ روس سے حقیقی آزادی چاہتے تھے۔ زیلنسکی جب اقتدار میں آیا تو بنیادی طور پر وہ ایک اداکار تھا، ایک کامیڈین تھا، ایک پروڈیوسر تھا۔ وہ ایک ٹی وی ڈرامے سرونٹ آف دا پیپل یعنی کہ عوام کے نوکر کے نام سے ہونے والے ڈرامے سے معروف ہوا، مقبول ہوا۔ وہ ایک استاد کے طور پر اس ڈرامے میں آیا، اس نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا اور اقتدار میں پہنچ گیا۔ یوکرین میں یہی ڈرامہ حقیقت ثابت ہو گیا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہاں پر تباہی ہی تباہی ہے، وہاں پر جنگ چھڑ گئی۔ یوکرین کے عوام بھی 2019 میں اس ڈرامے سے پوری طرح متاثر ہوئے، اور جب انتخابات ہوئے اس برس تو انہوں نے 70% سے بھی زیادہ ووٹ دے کر زیلنسکی کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ یہاں پر اینٹی روس جو ہے مہم چلی، اور اس میں امریکہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب اس کو جوڑیں دوبارہ ایران کے ساتھ، جہاں پر آپ کو اسرائیل کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں احتجاج میں۔ اب یہاں پر جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ امریکہ نے یہاں پر جنگ شروع کروائی اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے ہٹنے کے بعد یہاں پر شہروں کے شہر تباہ ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہاں پر دفاع، معیشت، سرمایہ کاری، سفارت کاری، ہر چیز جو ہے وہ واشنگٹن کے سہارے پر چل رہی ہے۔ اور اسی طرح وینزویلا کی مثال کو دیکھ لیجئے، یہ وہ ملک ہے جو کہ لاطینی امریکہ میں دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں پر خوشحالی تھی، یہ دنیا کے، آپ یہ سمجھے وہاں کے عوام چوتھی بڑی فیکس آمدن والے عوام تھے۔ یہ دنیا کے ٹاپ 20 یعنی کہ دنیا کے 20 امیر ترین ممالک میں شامل ہوتا تھا، اور یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ باقاعدہ جو ساتھ والے ممالک ہیں وہاں سے لوگ ہجرت کر کے وینزویلا میں آتے تھے، مگر اس کے بعد ان کو بھی حقیقی آزادی کا جو ایک کیڑا تھا وہ تنگ کرنے لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے امریکہ پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، ہم ایک نیا انقلاب لے کر آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہیگو شاویز کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس حقیقی آزادی کے نعرے نے، یعنی کہ ایک انتہا پسندی نے وینزویلا کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کے صدر کو ہی اٹھا لیا گیا۔ اور اب عملی طور پر پریکٹیکلی حقیقت میں جو ہے امریکہ کا وینزویلا پر قبضہ ہو چکا ہے، اور وہ حقیقی آزادی جو کہ ایک انتہا پسندی کے طور پر سامنے آئی تھی اس کا نتیجہ سامنے آ چکا۔ اب واپس آ جائیں ایران کی طرف، وہاں پر بھی حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مگر اس میں اسرائیل کے لہراتے ہوئے جھنڈے بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ یقینی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں ملائیت کے خلاف ہیں، ملا کے اقتدار کے خلاف ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسرائیل نواز حکومت وہاں پر قائم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانی اس کی مخالفت کریں گے، 99% پاکستانی۔ اور اس وقت جب یہ سارا منظرنامہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ ولاگ پیش کر رہا ہوں، اس وقت تک ایران کی حکومت مظاہرین پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور امریکہ اس سے، یعنی کہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی ناکامی سے اس قدر بوکھلا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھائی باہر نکلو، ایران کے محب وطن عوام، جاؤ اداروں پر قبضے کر لو، ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے یہ کہنا ہے ان تمام ممالک کی مثالیں دینے کے بعد کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حقیقی آزادی کے نعرے پر قابو نہ پاتی
وہ نعرہ جو کہ عمران خان نے دیا اور ناقص ترین حکمرانی پاکستان پر مسلط کر دی، پاکستان کو عالمی سفارتی سطح پر اپنے پیارے قریب ترین دوستوں چین اور سعودی عرب سے دور کر کے رکھ دیا، پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچا دیا، IMF سے معاہدہ توڑ کر اس کی معاشی حالت کو انتہائی خطرناک کر دیا۔ اگر عمران خان پر قابو نہ پایا جاتا، اس کو اڈیالہ میں نہ پہنچایا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ حقیقی آزادی، جس طرح بہت سارے ممالک میں حقیقی تباہی بنی، خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو جاتا۔ سب سے پہلے تو غلطی کو ٹھیک کرنے والے، غلطی کی جنرل باجوہ نے، اس کو ٹھیک بھی انہوں نے نہیں کیا، اس پر ان کو سلام کرنا بنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سید عاصم منیر نے جس طرح اس حقیقی آزادی کے نعرے کے ساتھ جو ہے ایک پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا، اس کو درست کیا، صورتحال کو شہباز شریف کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورک ایسا ہوا کہ کمال کر کے رکھ دیا گیا، یہ دونوں ونڈر بوائے بن گئے۔ وہ کیسے بنے اس پر میں کسی اور ویلاگ میں بات کروں گا، لیکن آپ کو حقیقی آزادی کے نعرے کی سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون لاتا ہے اور کس طرح تباہ کرتا ہے۔ لہٰذا ویلاگ ختم ہونے والا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس حقیقی آزادی سے، یعنی کہ حقیقی تباہی سے بچ گئے۔